بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خلاصۃ النحو کے سبق نمبر 1 کی تمرین یعنی جو مشق ہے وہ حل کی جائے گی۔ خلاصۃ النحو کے سبق کی 3 طرح کی تمرینات ہیں یعنی مشقیں ہیں۔ تمرین نمبر 1 میں سوال جواب ہوتے ہیں۔ تمرین نمبر 2 میں غلطی کی نشاندہی کیجیے کے نام سے چند سوالات ہوتے ہیں جس میں غلط جملے دیے ہوتے ہیں، اس کو آپ نے درست کرنا ہوتا ہے اور جہاں غلطی ہے اس کی نشاندہی کرنا ہوتی ہے۔ اور تمرین نمبر 3 میں 2 طرح کے سوالات ہوتے ہیں، جز الف اور جز با۔ تمرین نمبر 1 کی اگر ہم بات کریں تو پہلا سوال یہ ہے کہ لفظ کا معنی اور اس کی اقسام بیان کیجیے۔ اس کا جواب آسانی سے آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، اور پھر جو لفظ بے معنی ہو اسے محمل کہتے ہیں جیسے دیسن، اور جو لفظ با معنی ہو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں جیسے قلم۔ سوال نمبر 2 ہے کہ موضوع لفظ کی اقسام بیان کیجیے۔ تو اس میں بھی آپ سبق کی طرف دیکھیے۔ موضوع لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ پھر سوال نمبر 3 ہے مرکب کی کون سی قسمیں ہیں۔ اس میں آپ سبق میں دیکھیے کہ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، ناقص اور تام۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ جملے کی اقسام بیان کیجیے۔ جملے کی اقسام کے نام سے آپ کو سبق میں مل جائے گا کہ جملے کی 4 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، جو غلط جملہ ہے، بے معنی کلمہ کو محمل کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ درست کیا ہے کہ بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، تو یہاں کلمہ نہیں آئے گا بلکہ لفظ آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کلمہ کہتے ہیں با معنی موضوع لفظ کو۔ نمبر 2، موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ درست کیا ہے؟ با معنی موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ نمبر 3، جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، غلط۔ درست کیا ہے کہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، یا اس کو یوں بھی درست کیا جا سکتا ہے کہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، غلط ہے۔ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ اس کو یوں بھی درست کیا جا سکتا ہے کہ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو، یعنی جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ تمرین نمبر 3، مفرد اور مرکب الگ الگ کیجیے۔ الحیاء، شرم و حیا، غیرت، مفرد ہے۔ رسولنا، مرکب ہے۔ رسول ایک اور نا ضمیر الگ، تو دونوں کا مجموعہ یہ مرکب۔ الرجاء، امید، مفرد ہے۔ رب العالمین، عالمین کا رب یعنی سب جہانوں کو پالنے والا، یہ مرکب ہے۔ ربو اور العالمین دونوں آپس میں مرکب ہیں۔ الصدق، سچائی، مفرد ہے۔ عبد مؤمن، مومن غلام، یہ مرکب ہے۔ عبد اور مؤمن 2 یعنی کہ مفرد کا مجموعہ ہے، 2 کلموں کا مجموعہ ہے۔ الامانت، امانت، مفرد ہے۔ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یہ بھی مرکب ہے۔ ناقۃ الگ ہے اور اس میں جلالت اللہ یہ الگ ہے۔ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یہ بھی مرکب ہے۔ الایمان، ایمان، مفرد ہے۔ الصلاۃ نور المؤمن، نماز مومن کا نور ہے، یہ بھی مرکب ہے کہ 3 کلموں کا یہ مجموعہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔
یہ بھی مرکب ہے. جز با ہے مرکب ناقص اور مرکب تام الگ الگ کیجئے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ ہے مرکب تام. مرکب تام کسے کہتے ہیں؟ کہ جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے بات مکمل سمجھ میں آ رہی ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے. مرکب تام ہی کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں. الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. تو اس میں یہ بھی مرکب تام ہے، جملہ اسمیہ ہے. عقوق الوالدین کبیرۃ، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی مرکب تام ہے. بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے. الیمین الغموس، جھوٹی قسم. یہاں پر بات دیکھیے پوری سمجھ میں نہیں آتی. جھوٹی قسم، کیا جھوٹی قسم؟ جھوٹی قسم گناہ ہے، جھوٹی قسم کیا ہے؟ تو بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو لہٰذا یہ جملہ یہ مرکب ناقص ہوگا. المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مسلمان کا شیشہ ہے، یہ مرکب تام ہے. سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، یہ بھی مرکب تام ہے. بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے. طلب العلم فریدۃ، علم کا طلب کرنا یہ فرض ہے، مرکب تام ہے. البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، یہ بھی مرکب تام ہے. امۃ مؤمنۃ، مومنہ باندی یا مومنہ لونڈی. غلام عورت پہلے ہوتی تھی جو انہیں لونڈی کہا جاتا تھا یا باندی کہا جاتا تھا یا کنیز کہا جاتا تھا. تو امۃ مؤمنۃ، مومنہ لونڈی. لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ بھی مرکب تام ہے. بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے. العلم النافع، نفع دینے والا علم، مرکب ناقص ہے. اور امۃ مؤمنۃ یہ بھی مرکب ناقص ہے. الزکوٰۃ کنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، یہ بھی مرکب تام ہے. یہ میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے مشق کو، تینوں مشقوں کو، تینوں تمرینات کو حل کیا ہے. اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. جب بھی اس کو سمجھنا ہو تو کتاب کھول لیجئے اور پھر اسے سنتے رہیے، دیکھتے رہیے. انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.